بیٹیوں کے حوالے سے سر بتائیں کہ کیا ان کو ایک اسٹرانگ سا میسج دیں یا یہ سیمینار ہوتے رہیں گے اسی طرح اور وہ ظلم سہتے رہیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے جو مقبوضہ کشمیر میں مظلوم بہن بھائی ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہیں کی جتنی بھی آج دن تک قربانیاں ہیں انہوں نے دی ہیں اور دے رہے ہیں، انہیں کی وجہ سے یہ کشمیر کا زندہ ہے، ورنہ کب یہ ختم ہو جاتی۔ ہم جو لوگ اوورسیز کمیونٹی ہے، برطانیہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ہماری کاوشیں جاری ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہمیں ایک اپر ہینڈ ہے، ہمیں برطانیہ میں رہ کر فریڈم آف سپیچ ہے، ہم جو کچھ بھی کہنا چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ہم ملنا چاہیں ممبر پارلیمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ملتے بھی ہیں۔ میں وہاں سیمینار کانفرنسز کرتا ہوں، برطانیہ پارلیمنٹ میں، یورپین پارلیمنٹ میں کرتا ہوں، اور ہماری کاوشوں کی وجہ سے بھی وہاں کافی کچھ ہلچل مچی ہے، اور انشاءاللہ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے بہن بھائی انشاءاللہ حق خود ارادت رہیں گے اور ان کو آزادی ملے گی۔ لیکن اس کے لیے ہم سب کو، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر ایک آواز جب تک بلند نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس پر برطانیہ میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ سب کو ساتھ لے کر چلوں، جتنے بھی پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹی، جتنے بھی تنظیمیں ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، اور تب کامیابی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 5 اگست کو جب مودی نے آرٹیکل 370 اور 35A ریووک کیا تھا، اسی دن میں نے ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ برطانیہ سے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز تھے، جتنے بھی میڈیا کے پرسنل بڑے بڑے تھے، سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور وہاں سے ہم نے لائحہ عمل تیار کیا کہ ہم 15 اگست کو ایک تاریخی مظاہرہ کریں گے، اور الحمدللہ ہم نے وہ کیا، اور وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے آگے کافی ہمیں جو ہے نا مثبت جو اس کے نتیجے بھی ملے، جس کی وجہ سے جو میں نے پہلے کہا ہے، پوری BBC نے ڈاکیومنٹری دکھائی کہ ظلم ستم والی ہے، پوری دنیا نے دکھائی، اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے جو ظلم ستم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھیں جس طرح ہمارے بہن بھائی مقبوضہ کشمیر میں ظلم سہ رہے ہیں، جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی قربانیاں راہ گئے نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ آزادی لے کر آئیں گے۔ تحریک انصاف کی ابھی جو نئی گورنمنٹ بنی ہے، اس حوالے سے بتائیں کہ وہ کشمیر میں کتنی کاوشیں ہیں؟ دیکھیں جی، تحریک کشمیر جب نئی بنی تھی، ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے جو پہلی تقریر یونائٹڈ نیشن میں کی تھی، اس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ ماشاءاللہ بہت زبردست تقریر تھی۔ اب بھی جو کچھ دن ہوئے انہوں نے جو یہاں سے یونائٹڈ نیشن وہ جو انہوں نے کی ہے تقریر، وہ بھی زبردست تھی، لیکن تقریریں خالی کرنے سے کام نہیں ہوگا، کوئی عملی کام ہی کر کے دکھائیں۔ اور دیکھیں، پہلے گورنمنٹ ہوتی تھی، اپنے انوائز بھیجتی تھی دنیا میں، اویئرنیس کریٹ کرتی تھی، ان کو بھی چاہیے کہ دنیا میں بھیجیں انوائز اور اویئرنیس کریٹ کریں کہ ظلم ستم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے ایمبیسیز ہیں، ہمارے سفارتخانہ ہیں دنیا میں، ان کو فنڈنگ میں کریں، کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے ان سے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے۔ تو انڈیا تو پانی کی طرح پیسہ بہہ رہا ہے کشمیر کے لیے، کشمیر کا جو ہم اس کے خلاف وہ کافی خرچ کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی جہاں بھی ہم جاتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے۔ تو میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو فنڈنگ فراہم کریں کشمیر کاز کے لیے، اور اس پر مثبت کام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے حوالے سے میم بتائیں کہ کشمیریوں کو ایک اسٹرانگ سا میسج دیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، خواتین کے خصوصی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کو میں جی رخسانہ منظور بھٹی صاحب ہوں، میں گلوبل پاک کشمیر سپریم کونسل کی پنجاب کی پریزیڈنٹ ہوں، اور پاک وطن شریف سے تشریف لے کے آئی ہوں، اور کشمیریوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارا دل دھڑکتا ہے اور دھڑکتا رہے گا، اور ہماری پوری ماشاءاللہ جو وومن ونگ ہے وہ کشمیر والوں کے ساتھ ہے۔ میم آپ کشمیر کبھی گئے ہیں وہاں پر؟ ہاں جی، کشمیر میں ایک دفعہ رہی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اسی پہ کام ہو رہا ہے، اور جتنا انشاءاللہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی کہ ان کے میرا ساتھ دے سکتے، اور کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بالکل ان کی آواز بن
कश्मीरी कितनी ख़वातीन से आप राब्ते में हैं, कितने लोगों से मिले हैं, पूरी मतलब आप बेशुमार लोगों से मिले हम जी, बेशुमार लोगों से मिले हैं और सबसे राब्ते में हैं और जिधर भी जिस जगह पे ज़रूरत होती है और इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ पहुँचूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर अज़मतुल्लाह सुल्तान सदर कादरी चेयरमैन आलमी तारीख पैंतनबाद। आज के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो कश्मीर का काज है वो बड़ा अहम काज है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। कश्मीर पाकिस्तान लाजम मज़लूम है और इसके बगैर नामुकम्मल है ये मामला। और देखिए ना कि वजूद की तभी अहमियत होती है जब शाहराग साथ हो। तो इसलिए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह तआला फरमाया था कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। तो आज हम 22 करोड़ आवाम को इस मामले के लिए हम वक्त जो है ना कश्मीर के ऊपर बात करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के बगैर कोई मामला नहीं चल सकता। और जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तान अपना किरदार अदा करें उनको अभी अप्रिशिएट करना चाहिए और सलूट पेश करना चाहिए कि पाकिस्तान का ये मामला जो कश्मीर का मामला है ये किसी एक बंदे का नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का मामला है। और कश्मीर जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और मैं इसके साथ क्योंकि बुजुर्गान दीन जो हैं वो भी इंडिया के अंदर हैं और कश्मीर के अंदर भी हैं, और क्योंकि जैसा कि सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ताला वो ऐसी शख्सियत है जब पाकिस्तान का नाम भी लेते थे तो वुज़ू करके लेते थे। तो फिर देख लें कि पाकिस्तान कितनी अहमियत का हामिल है।